السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک نیا اور عظیم فتنہ جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیلا رہے وہ ہے زوات کہنے والوں کا فتنہ۔ تو بہت سے بلکہ بہت سے نہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض مولوی حضرات، بعض قاری حضرات، وہ جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ غیر المغضوبے پڑھتے ہیں، ولا الضالین پڑھتے ہیں، یعنی ولا الضالین نہیں پڑھتے، ولا الضالین پڑھتے ہیں، زوا پڑھتے ہیں، تو زوات پڑھتے ہیں۔ تو اصل میں یہ لفظ یہ ضاد ہے، ضاد، زواد نہیں ہے۔ تو یہ بالکل غلط کرتے، ایسی لوگوں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی ان لوگوں کے پاس مت بھیجو سبق سیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ بھی یہی زوات تو سیکھیں گے نا ان سے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں وہابی اور پنجپیری حضرات تو مبتلا ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خود کو دیوبندی کہنے والے بعض لوگ وہ بھی اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ چلو نام لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ الیاس گمن صاحب کی جو جماعت ہے، یا مفتی ندیم صاحب کی، ان کے جب ہم خطبات سنتے ہیں تو وہ بھی یہ زواد ہی پڑھتے ہیں، یعنی دواد نہیں پڑھتے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب میں آپ کو مفتی ظہور علی خان دیوبندی صاحب، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ بریلویت والا مسئلہ ہے، تو چلو آپ کو مفتی ظہور علی خان دیوبندی صاحب کے بیان سناتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس زواد پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور سخت حکم لگاتا ہے اس پر۔ تو چلو وہ سنتے ہیں، اور ہاں پشتو میں بھی لوگوں کو ذرا سمجھانا ضروری ہے۔ تو هغه حضرات چې مو د بیان ووري، هغه د خبر وي چې یوه نوې فتنه مسلسل پیلویږي په دې علاقو کې. تاسو به ګورو چې بعضې قاریانو ملان هغه په ملانځه کې چې کله لمونځ کوي، تاسو به ګورو هغه د دواد په ځای زواد یي، غیر المغضوب یي، ولا الضالین یي، حالانکې دا صحیح نه ده، دې سره لمونځ خرابېږي، داسې خلکو پسې لمونځ بالکل صحیح نه ده. نو خپل بچي هم داسې خلکو له مه لګو چې سبق دې وایي. اصل لفظ دا دواد زواد نه ده ښه. نو د دې شي نه ځان بچ کو، دا یوه عظیمه فتنه ده، لمونځ ورسره خرابېږي، او دا خبره د بریلیت مسله هم نه ده. رسو چې مو تاسو له د جناب مفتی ظهور علی خان دیوبندي صاحب بیان ولګو چې هغه څومره سخته بیان کړې ده مسله، چې دې شي نه ځان بچ کو، لمونځونه خپل خراب نه کو. ګوره رسو چې د هغه بیان واورو. ضاد کا لفظ صحیح ہے، ضاد لفظ عربی میں نہیں ہے۔ ہمارے پانی بزرگ عزت کرتے ہیں، ضالین اور مغز پڑھتے ہیں، اور امت و عمر حرف ضاد عربی میں یہ وجود نہیں ہے۔ عرب سرے سے جانتے ہیں ضاد ایش ضاد. ووضعنا محمد انور شاہ نے ایک دن تلاوت کی تو اس نے نیا قاری سے پڑھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ قاریان گمراہ کرتے ہیں، تو اس نے مجھے شیخ وضعنا ایش، میں نے کہا لا سبیل لا یدری شیخ دللہ وسدد انشاءاللہ. مصلی رسول پر اور کعبے میں جو خیرت ہے اس میں دعا ہے، اور یہ 1500 سال سے متواتر قرار. قاریان کچھ بھی ڈانس ناچ کرے اس سلسلے میں بالکل غلطی پر ہے، حرف ضاد عربی میں نہیں ہے. اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور قرآن صحیح پڑھو، اور مغضوب ضالین سے توبہ کرو، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. محیط برہانی میں ہے کہ اگر عقیدہ یہی ہو تو کافر مرتد ہو جائے گا، اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو جائے گی. ابن کثیر نے کہا ہے مخرج مشترک سا ہے، شاید اللہ معاف کر دے، لیکن خاص تو ایسا نہیں کرو. اور وہ جو جمال القرآن کا حاشیہ ہے وہ قاری امین الدین کا ہے، اشرف علی صاحب کا نہیں ہے. مولانا اشرف علی نے کبھی بھی زواد نہیں پڑھا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بھی زوادی نہیں تھا، سب دوادی تھے. اور قاریان جو قرات پڑھاتے ہیں ان پر نظر رکھو تاکہ یہ چھوٹے بچوں کو بہکائے نہیں. اور قاریان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کا کوئی اصول فرو کچھ بھی نہیں ہے. خالی بچوں کو پڑھانا اور آواز نکالنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. حروف کی تسدید بہت ضروری ہے. اردو میں تو وضو کہیں گے ان اللہ فرض علیک القرآن، اور یہی لفظ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے الوضو، پھر آپ وضو نہیں کہیں گے. ویسے تو ہم مریض ہیں، لیکن جب عربی پڑھیں گے تو پھر کہیں گے مریض. وَلَوْ قُلْتَ مریض العرب لا يفهم ماذا قلت، مریض لا یوجد عنده، کلمہ ہے ہی نہیں اس بات کا. سرے سے عرب اس کے سمجھنے سے عاجز ہے، اور پیغمبر کا حکم ہے اقرأوا القرآن علی لہون.
عربی لب و لہجے سے